تو میں چاہتا ہوں کہ نماز کی ایک ایک رکن اور اس میں پڑھے جانے والے کلمات اور الفاظ، ان کا معنی اور مفہوم آپ کو سمجھ میں آ جائے، تاکہ نماز میں جو چیز اللہ کو مطلوب ہے خشوع اور خضوع کے حوالے سے، وہ خشوع اور خضوع آپ کی نماز میں آ جائے۔ تو جب نماز میں آپ کی خشوع ہوگا اور خضوع ہوگا تو اس نماز میں انشاءاللہ العظیم آپ کو لذت محسوس ہوگی، اور پھر جو نماز کے ثمرات اور نتائج نکلنے چاہیے، وہ ثمرات اور نتائج انشاءاللہ العظیم سامنے آئیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے انسان کو نہایت ہی معزز اور مکرم بنایا ہے، تمام مخلوقات سے اس کو ممتاز بنایا ہے، اس کی بناوٹ میں، اس کی سجاوٹ میں، اس کے ڈیل ڈول میں، اور اس کے کردار میں، اخلاق میں، ہر چیز میں دوسری مخلوق سے اللہ نے انسان کو کیا بنایا ہے؟ ممتاز بنایا ہے، اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کو، ہم نے بنی آدم کو کیا بنایا ہے؟ مکرم بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے دربار میں بھی یہ عزت والا ہے، دنیا میں تمام مخلوقات کے مقابلے میں بھی یہ کیا ہے؟ معزز ہے، مکرم ہے، عزت والا ہے۔ اور جب اس بنی آدم کے دل میں جب اسلام آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی انبیاء کی محبت آ جائے، اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو یہ اپنا رہنما اصول بنا لے، تو پھر یہی انسان ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ، ارفع، اولا بن جاتا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی اس کا مقام بلند چلا جاتا ہے، اگر یہ دین پر آ جائے اور اسلام پر آ جائے تو اس کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا چلا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اخلاق بنانے کے لیے، کردار بنانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کے عقائد اور نظریات کو جو ہے نا پائے تکمیل تک، اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام اور کتب سماویہ کا اہتمام فرمایا، تاکہ یہ انسان جس طرح اپنی بناوٹ میں، لگاوٹ میں، سجاوٹ میں دیگر تمام مخلوقات سے کیا ہے؟ ممتاز ہے، اسی طرح اس کے اندر ایمان کی روشنی آ جائے، اسلام کی روشنی آ جائے، تقوی کی روشنی آ جائے، ہدایت آ جائے، اطاعت کا پہلو اس کے اندر آ جائے، تو یہ ساری کائنات، ساری مخلوق، بلکہ فرشتوں سے بھی اس کا مقام بلند اور مرتبہ ہو جائے اور اونچا چلا جائے یہ اللہ کے دربار میں۔ سمجھ میں آ گئے؟ سب سے زیادہ ضرورت انسان کو جو ہے وہ یہ ہے کہ اسے اپنے رب کا مکمل تعارف حاصل ہو۔ جب تک اسے اپنے رب کا مکمل تعارف حاصل نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک اس کی زندگی میں، اس کی عبادات میں، اس کے معاملات میں، اس کی معیشت میں، اس کے معاشرت میں ترقی نہیں آ سکتی ہے، نکھار نہیں آ سکتا ہے، جب تک کہ یہ اپنے رب کا مکمل تعارف حاصل نہ کر لے۔ تعارف حاصل ہوگا، اللہ کی کتاب سے رابطہ رہے گا، اللہ کی کتاب سے تعلق جوڑے گا، پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر آئے گا، سارے طریقوں سے منحرف ہو کر، تب جا کے اس کی زندگی میں کوئی نکھار آ سکتا ہے۔ آج ہم دیگر مخلوق سے ممتاز تو ہیں، لیکن دین نہیں ہے زندگیوں میں، اسلام نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ نہیں ہے، تابعین تبع تابعین والی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اخلاق میں بھی فرق ہے، ہمارے معاملات میں بھی فرق ہے،
کردار میں بھی فرق ہے، گفتار میں بھی فرق ہے، معاملات میں بھی فرق ہے، معیشت میں فرق ہے، معاشرت میں فرق ہے، تجارت میں فرق ہے۔ اسی لیے آئے دن ہمیں نئی نئی چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں۔ جناب مسلمان ہیں لیکن کیا ہے کہ تجارت ٹھیک نہیں ہے، تجارت ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمان ہیں لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے۔ کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی ہے، ذخیرہ اندوزی بھی کر رہا ہے، ذخیرہ اندوزی بھی کر رہا ہے۔ کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی ہے، رشوت بھی لیتا ہے، دبا کے لیتا ہے۔ اس کو برا سمجھ ہی نہیں رہا ہے وہ کہ یہ بھی کوئی برا کام ہے۔ یعنی یہ چیز ہماری گھٹی میں شامل ہو گئی ہے کہ وہ رشوت لینا یا دینا یہ برا نظر ہی نہیں آتا، کہتا ہے میرا حق ہے۔ رشوت لینے والا کیا کہتا ہے؟ میرا حق ہے۔ دینے والا بھی کیا کہتا ہے؟ میرا حق ہے، کیا کروں؟ مال ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، مہنگے داموں بیچتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے۔ یہ چیزیں معاشرے میں ہیں کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ جی، سب کچھ ہے۔ اکثر کوئی ایسے پکڑے جاتے ہیں، اخباروں میں جب تصویریں آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ داڑھی والے لین سے کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہے جی؟ یہ ذخیرہ اندوز تھا، ذخیرہ اندوزی کرتا تھا، یہ کرپٹ تھا، یہ چوری کرتا تھا، یہ چوری کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں جن لوگوں کو ہم غیر مسلم سمجھتے ہیں اور کافر کہتے ہیں، گورے، آپ یقین جانیے کہ وہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن یہ چیزیں ان میں نہیں ہیں۔ یہ چیزیں بہت کم آپ کو ان میں ملیں گی۔ جھوٹ بولنا وہ برا سمجھتے ہیں، دھوکہ دینا برا سمجھتے ہیں۔ کوئی چیز آپ خرید لیں ان سے، کوئی چیز خرید لیں، چلیں، اکثر وہاں میرے عزیز بھی ہیں اور کچھ دوست احباب وہ بتاتے ہیں کہ 3 مہینے بعد بھی جاؤ گے نا کہ بھئی یہ چیز مجھے نہیں چاہیے، واپس کرنا ہے، اسی وقت بولیں گے لے آؤ، وہ پیسے گن کے دے دیں گے۔ ادھر ہم نے بورڈ لکھ کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ خریدی ہوئی چیز نہ واپس ہوگی نہ تبدیل ہوگی، خبردار۔ ہم نے جو تم کو چونا لگانا تھا لگا دیا ہے، واپس نہیں ہوگی۔ ہیں ہم مسلمان، ہیں ہم کلمہ گو لوگ۔ تو ہمارے معاملات اللہ معاف کر دے۔ یہ تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں، کالج ہوں، یونیورسٹیز ہوں، اسکولز ہوں، مدارس ہوں، یہ تو تربیت گاہیں ہیں۔ کیا ہے؟ تربیت گاہیں ہیں۔ ان اداروں میں اخلاق بنائے جاتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے، انسان بنایا جاتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، لیکن پتہ چلے کہ ان اداروں کا بھی آوا ہی آوا بگڑا ہوا ہو، اور وہ خبریں سننے اور دیکھنے کو ملے کہ الامان الحفیظ۔ تو آپ خود سمجھ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ استاد بہت بڑا مقام، استاد باپ سے بھی بڑھ کر بڑا مقام۔ استاد جی، استاد بھیڑیا بن جائے، استاد اپنا مقام بھول جائے، استاد اپنا منصب بھول جائے، شاگرد اپنا مقام بھول جائے، تو پھر ایسے معاشرے یاد رکھنا نہیں پنپتے ہیں۔ مجھے ڈر اور خوف ہے اللہ اس کو الٹ نہ کر دے، اس تختے کو الٹ نہ دے ہم پہ۔ کہاں جا رہے ہیں ہم بھائی؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی دینی حمیت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میں کئی جمعوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری کیا نمازیں، اللہ تو کیا کہہ رہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بھائی بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے نماز روکتی ہے، تو ہم کیوں نہیں رک رہے ہیں؟
ہماری نماز تو ہم کو نہیں روک رہی ہے. ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی جھوٹ بول رہے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے تولنے میں ڈنڈی کر مار رہے ہیں, کم تولتے ہیں, کم ناپتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں. اور کون سی برائی ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں بھائی؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری نماز نماز نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نماز کو نماز بنا لو. پچھلے کئی جمعوں سے میں نے آپ کے سامنے سبحانک اللہم وبحمدک, سمجھ گئے آپ؟ یہ دو تو سمجھ گئے نا, اس کا معنی مفہوم سمجھ میں آ گیا جی؟ ہاں, بابا بولتا نہیں ہے, بس دیکھ رہا ہے صرف. سمجھ میں آ گیا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں جی, بولا کریں اللہ اللہ. اگلا لفظ جو ثنا میں ہم پڑھتے ہیں, وَتَبَارَكَ اسْمُكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. اس لفظ میں ہم اللہ کے سامنے یہ اقرار کر رہے ہیں اس جملے میں کہ اے اللہ, برکات دہندہ تو ہی ہے, برکتیں عطا کرنے والا تو ہی ہے, برکتیں دینے والا. تیری ذات کے کیا کہنے ہیں؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, تیرا تو نام ہی برکت کے لیے کافی ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, برکتیں, تبارکا. تبارکا یہ ایک خاص فعل ہے, تبارکا. اور یاد رکھنا کہ یہ صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے, غیر اللہ کے لیے بولنا جائز نہیں ہے. تبارکا یہ اللہ کے لیے. اس کی جو اصل ہے وہ با, را اور کاف. اردو میں ہم بولتے ہیں بے, رے, کاف. ہاں, اسی سے برکت ہے. برکت سے یہ تبارکا مشتق ہے. تبارکا کس سے نکلا ہے؟ اسی برکت سے نکلا ہے. کیا معنی برکت کا؟ بڑھ جانا, زیادہ ہونا, بڑھوتری ہونا, ہر خیر میں, ہر بھلائی میں, ہر نفع رسانی میں بڑھ جانا. بحر محیط والے نے ترجمہ کیا ہے زیادہ خیرہ وعطاؤہ کثر, کہ اس کی بھلائی, اس کی بھلائیاں, اس کی جود و عطا, اس کی جود و عطا بہت زیادہ ہیں. کیا ہے؟ بہت زیادہ ہیں. ہر چیز میں برکتیں ڈالنے والا کون ہے؟ کاروبار میں برکت, گھر میں برکت, اولاد میں برکت, صحت میں برکت, روزگار میں برکت, نوکریوں میں برکت. یہ تمام چیزوں میں برکتیں ڈالنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ہر نماز میں آپ کہتے ہو وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, اے اللہ برکات دہندے تو ہی ہے. تو اللہ نے دعویٰ کیا یہ جو لفظ تبارکا, اس کو یہ قرآن میں 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ. سورہ فرقان میں 3 مرتبہ, سورہ فرقان میں 3 مرتبہ, سورہ مومنون میں, سورہ اعراف میں, سورہ حامیم مومن میں, سورہ زخرف میں, سورہ رحمان میں, سورہ ملک میں. 9 مرتبہ یہ دعویٰ اللہ نے کیا ہے تبارکا, کہ برکتیں دینے والا اور ہر چیز میں برکتیں عطا کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ہاں, تبارکا. فرمایا تبارک الذی. اور بڑی عجیب بات بتاؤں, اس دعوے کو اللہ نے ڈنڈے کے زور پہ نہیں منوایا ہے, ڈنڈے کے زور پہ نہیں منوایا ہے, زبردستی اللہ یہ دعویٰ نہیں منوا رہا ہے, بلکہ انتہائی خوبصورت دلائل دے کر, سہل اور آسان دلائل دے کر کہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے اور اس دعوے کو تسلیم کر لے. ہاں,
تو پہلے دعویٰ ہے فرقان میں، اس کے بعد اللہ دلیل دے رہا ہے. تبارک الذی، یہ دعویٰ ہے. برکت والی ہے وہ ذات، برکات دہندہ ہے، برکتیں عطا کرنے والا ہے. الذی نزل الفرقان، جس ذات نے نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے فرقان کو اتارا، جس نے فرقان کو اتارا علی عبدہ، اپنے کامل بندے پر، اپنے خاص الخاص بندے پر. اللہ بات محمد الرسول اللہ کی کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. جب ایسے خاص موقعوں پر اللہ اپنے پیغمبر کی بات کرتا ہے تو پہلے اس کی عبدیت کا ذکر کرتا ہے. کس کی ذکر کرتا ہے؟ عبدیت کی ذکر کرتا ہے. کہتا ہے پہلے میرے پیغمبر کو عبد مانو، بعد میں رسول مانو. پہلے عبد مانو، پہلے تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ میرا پیغمبر میرا کامل بندہ ہے، کامل عبد ہے. عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو. عبد کس کو کہتے ہیں؟ عاجز کو. عبد کس کو کہتے ہیں؟ مسکین کو. عبد کس کو کہتے ہیں؟ جو رات دن اپنے آقا کی بندگی میں لگا رہے، اس کو عبد کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر محمد کریم کو رسول تو بعد میں ماننا، پہلے میرا عبد مان لو. پہلے کیا مان لو؟ پہلے میرا عبد مان لو. اسی طرح معراج پہ اللہ رب العالمین محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہیں. فرمایا پہلے عبد مانو. سبحان الذی اسری بعبدہ، ہے کہ نہیں؟ بعبدہ، راتوں رات اللہ رب العالمین اپنے کامل اور خاص الخاص بندے کو لے گیا. کس کو لے گیا؟ عبد کو لے گیا. تو کہا کہ پہلے عبد مانو. اسی لیے میں نماز میں بھی کہتا ہوں، آگے آئے گا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. نہیں سمجھ رہے بات؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے بندے اور پھر رسول ہیں. تو پہلے عبد مانو. عبودیت اللہ، عبدیت اللہ بیان کر رہا ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں نوزائیدہ بچے ہیں. جب قوموں نے باتیں کی تو اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں جو جملہ بولا، سب سے پہلا جملہ کیا تھا؟ انی عبد اللہ. تھا کہ نہیں تھا؟ ایمانداری سے بتاؤ. ہاں، اللہ پاک بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ عام حالات سے ہٹ کر پیدا ہوا ہے، یہ معجزانہ طور پر پیدا ہوا ہے، لیکن اسے رسول بعد میں سمجھنا، پہلے عبد سمجھنا کہ میرا بندہ ہے. اور بندہ کس کو کہتے ہیں؟ عابدوں کو، عبادت کرنے والے کو، جبین نیاز جھکانے والے کو، بعد اب قیام میں کھڑا ہونے والے کو، جھکنے والے کو، سجدہ کرنے والے کو، آنسو بہانے والے کو، منتیں اور فریاد کرنے والے کو عبد کہتے ہیں. ہاں جی، عبد کہتے ہیں. تعالی عبدی. اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح سے میرے رب کی بندگی کی ہے، جس انداز سے میرے رب کی بندگی کی ہے، جتنا اونچا اور بلند و بالا مقام عبدیت میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حصہ کسی کو نہیں ملا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں خود دیکھا کرتی تھی اپنے پیارے محبوب سرتاج کو کہ راتوں رات نماز میں کھڑے رہیں، طویل قیامیں، طویل رکوعیں، طویل سجدے، کھڑے ہو کر
پاؤں مبارک سوج جاتے، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، بسا اوقات پاؤں مبارک پھٹ جاتے، خون رسنا شروع ہو جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ میں کہتی ہے میرے محبوب اے سرتاج، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو خاتم الرسول ہیں، آپ تو ساری انسانوں اور ساری مخلوقات کے سردار ہیں، آپ تو جنتوں کے بھی سردار ہیں، آپ تو مقام محمود کے بھی مالک ہیں، اتنے اپنے آپ کو کیوں مشقت میں ڈالتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے او عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا تو نہیں چاہتی ہے کہ تیرا یہ سرتاج پیغمبر قیامت کے دن سب سے زیادہ عابد اور شکر گزار بندہ بن کر اللہ کے حضور پیش ہو؟ میرے دوستو، جو جتنا اللہ کے آگے جھکے گا اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا جائے گا؟ اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ عاجزی پسند ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے قرآن اتارا، جس نے کتاب نازل کی، مگر کیسی کتاب نازل کی؟ الفرقان۔ اس قرآن میں اللہ نے خصوصیت رکھ دی جو خصوصیت نہ تورات میں تھی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ کسی اور کتاب میں۔ اللہ فرماتا ہے اس کو ہم نے، اس کتاب کو یہ پوزیشن دے دی ہے کیا؟ نزل الفرقان، یہ کتاب فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب اسلام اور کفر میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب جھوٹ اور سچ کو الگ الگ کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب توحید کو شرک سے ممتاز کرنے والی کتاب ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، پتہ چلا یہ کتاب سب سے اعلیٰ، یہ کتاب سب سے عرفہ، یہ کتاب سب سے اولا، اس کتاب کا کوئی ثانی نہیں، جس طرح میری کتاب میرے قرآن کا کوئی ثانی نہیں، بالکل اسی طرح میرے محمد جوان کا بھی کوئی ثانی نہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ برکتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ برکتیں عطا کرنے والا میں ہوں، میرا پیغمبر عبداللہ کا نور نظر، آمنہ کا لخت جگر، جب گود میں آیا تو اس وقت یہ عبد تھا، میرا عبد تھا، پھر 6 سال کا ہوا تب بھی عبد ہے، پھر جب بچپنے میں مکے کی گلیوں میں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں تب بھی عبد ہے، غار حرا میں جوانی میں غار حرا میں جا کر کئی دن اکیلے کائنات میں غور اور فکر کر رہے ہیں، کائنات کی چیزوں میں تدبر کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، انسانی احوال کو دیکھ کر دل میں کڑ رہے ہیں، اس وقت بھی عبد ہیں۔ اچانک ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لے آئے، بالکل اچانک، اور اچانک آ کر کہا اقرا، کیا کہا؟ بلند آواز سے اقرا، پڑھیے نا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھا ہوا نہیں، پھر کہا اقرا، پھر کہا ما انا بقارئ، پھر کہا اقرا، ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے اپنے بازوؤں میں بھیجا اور بیچنے کے بعد فرمایا اقرا
بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ٹھیک ہے آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں لیکن رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کیجئے. جب آپ رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کریں گے آپ کی زبان پر اللہ قرآن جاری کرے گا. رب کا نام لے کر پڑھنا تیری ذمہ داری, تیری زبان پر قرآن جاری کرنا میرے رحمان کی ذمہ داری. اقرأ بسم ربک الذی خلق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی اتری, اس کے بعد آپ کی حالت میں عجیب تغیر آ گیا. کپ کپی لگ گئی, کچھ سردی لگ رہی ہے, بخار محسوس ہو رہا ہے, دل میں خوف بھی ہے. خشیت نفسی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں عجیب خوف بھی پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ, کیا معاملہ ہے. گھر جاتے ہیں, جا کر کہتے ہیں اے خدیجہ مجھے کمبل تو اڑاؤ, مجھے سردی لگ رہی ہے, کب کپاڑ تاری ہے. ابھی کمبل لینے لگے کہ آواز آتی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے میرے پیغمبر آرام کا وقت نہیں ہے. اے میرے کملی والے, چادر میں اپنے آپ کو لپیٹنے والے, قم مستعد ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے, کمر کس لیجئے, اب آرام کا وقت نہیں ہے. ساری دنیا خرافات میں چل پڑی ہے, ساری دنیا مشرک بن چکی ہے, کئی معبود لوگوں نے گھروں میں بنا لیے. میرے پیغمبر اٹھیے, فانذر, جا کے میرا پیغام پہنچائیے. پیغام بھی کیا ہے, وربک فکبر. اے میرے پیغمبر جائیے نا اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. کیا بیان کیجئے؟ بلند آواز سے اللہ 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 اللہ. توجہ ہے میرے بھائی, توجہ کیجئے گا. آپ یقین جانیے میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو قرآن آپ کے کانوں میں ڈال دوں. باقی دل میں ڈالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اللہ کا قرآن تم تک پہنچا دوں, یہ میری ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے. اٹس مائی ڈیوٹی کہ میں آپ تک حق اور سچ پہنچا دوں. حق اور سچ, کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑا. بھائی اللہ کا قرآن ہے, یہ کہہ رہا ہے, یہ اللہ کا قرآن, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں. آپ کسی کا ترجمہ جا کے پڑھ لیں, خود پڑھیں. ہاں, مولانا احمد رضا خان بریلوی ہو, اس کا قرآن جو ترجمہ اس نے لکھا ہے وہ ترجمہ آپ پڑھ لیں. مودودی صاحب کا ترجمہ, مودودی مرحوم کا ترجمہ آپ پڑھ لیں. دیوبندی کا پڑھ لیں, کسی کا پڑھ لیں, خود پڑھ لیں جا کے. دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے تم سے, اللہ کیا کہہ رہا ہے, اتنا دیکھ لیں صرف. ہاں, تو میں چاہتا ہوں کہ وہی بات تم تک پہنچا دوں جو اللہ کہہ رہا ہے, اور کوئی بات نہیں ہے. ہاں, یا میرے اللہ, آپ نے میری ڈیوٹی تو لگا دی, لیکن یہ معاشرہ, یہ تو بگڑا ہوا معاشرہ ہے, اس کا تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ہر گھر میں سینکڑوں مورتیاں جن کو لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے. روزی دینے والا خدا اور ہے, بارش برسانے والا خدا اور ہے, آسمانوں کو تھامنے والا خدا اور ہے, رزق دینے والا خدا اور ہے, صحت دینے والا خدا اور ہے, کشتی کو طوفانوں سے بچانے والا خدا اور ہے, کانوں کا خدا اور ہے, روشنی دینے والا آنکھوں میں خدا اور ہے. کئی خدا ہیں, حتیٰ کہ تیرا گھر بیت اللہ 360 خدا تو وہاں بنا کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ تو پورا کا پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. میرے پاس تو کوئی جماعت نہیں, کوئی پارٹی نہیں, کوئی جتھا نہیں, کوئی گروپ نہیں, کوئی پیچھے سپورٹ نہیں, تنے تنہا اکیلا. یہ اتنی بڑی بات, یہ توحید بیان کرنا کوئی آسان تو نہیں. رب نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ
واللہ یعصمک من الناس، اے میرے پیغمبر بلغ ما، پہنچا دے میرا پیغام، ما انزل الیک من ربک، بالکل اسی انداز سے جس طرح میں اتار رہا ہوں، جتنی وضاحت سے میں کہہ رہا ہوں اتنی ہی وضاحت سے، بغیر لگی لپٹی، صاف صاف واضح طور پر آپ نے میرا پیغام پہنچانا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر بعینہ اسی طرح آپ نے نہیں پہنچایا تو وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے نبوت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ بات تو آپ نے کرنی ہے، وضاحت کے ساتھ کرنی ہے، رہ گئی تیری دشمنوں کی بات، تیرے مخالفین کی بات، رہ گئی سپورٹ کی بات۔ واللہ یعصمک من الناس، میرا دین بیان کرنا تیرا کام، تیرے دشمنوں سے نمٹنا تیرے رب کا کام ہوگا، یہ تیرے رب کا کام ہوگا، اس کی فکر نہ کیجیے، اس کی پرواہ نہیں کیجیے۔ اللہ اللہ نزل الفرقان على عبده بڑی بابرکت وہ ذات، مطلب برکتیں عطا کرنے والا، کاروبار میں برکتیں عطا کرنے والا کون؟ گھروں میں برکت عطا کرنے والا کون؟ زندگی میں برکت عطا کرنے والا کون؟ مال و دولت میں برکت عطا کرنے والا کون؟ اہل و عیال میں برکت عطا کرنے والا کون؟ عزت میں برکت عطا کرنے والا کون؟ تبارک الذی نزل الفرقان۔ اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر پہلے بچپن میں عبد تھا، اور 6 سال میں عبد، 6 سال کے ہوئے پھر غار حرا میں گئے، میں نے نبوت کا تاج رکھا، آہستہ آہستہ اس پر قرآن اتارا، قرآن بھی وہ جو سب سے اعلیٰ عرفہ کتاب، پھر صرف نبی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو امام الانبیاء بنایا، سردار انبیاء بنایا، سردار مخلوقات بنایا، سب سے عرفہ بنایا، سب سے با کمال بنایا، سب سے اونچا نبی بنایا، اور پھر آپ کو صرف انسانوں کا نبی نہیں بنایا بلکہ سارے مخلوقات کا نبی بنایا، نبیوں کا نبی بنایا، حتیٰ کہ ختم نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پہ ہم نے سجایا۔ تبارک الذی، عزت دیتا چلا گیا، بڑھوتری ہوتی چلی گئی، ترقی ملتی چلی گئی، تو برکت اور ترقی دینے والا کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ کیوں عنایت ہم نے آپ کو کی؟ سب سے اعلیٰ کتاب آپ کو کیوں دی؟ امام الانبیاء کیوں بنایا؟ خاتم الانبیاء کیوں بنایا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ساری کی ساری کائنات والوں کے لیے آپ کی نبوت اور رسالت کافی ہو جائے۔ آپ کسی مخصوص ایک مخلوق خطے کے لیے نہیں آئے، کسی ایک رنگ و نسل کے لیے نہیں آئے، کسی ایک قوم کے لیے آپ نہیں آئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو ما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اللہ فرماتا ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہمگیر نبوت، ہمگیر نبوت آپ سے کہلوایا اللہ نے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الیکم جمیعا، الیکم، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، صرف عرب کے لیے نہیں، صرف عجم کے لیے نہیں، ساری کائنات میں جہاں جہاں انسان ہے، جہاں جہاں مخلوقات ہے، وہاں وہاں کا نبی اور رسول کون ہے؟
محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تبارک الذی، برکت دینے والا، برکت عطا کرنے والی ذات. کیوں؟ اس لیے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض. کیوں ہے وہ برکت دینے والا؟ برکات دہندہ کیوں ہے میرا اللہ؟ اس لیے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض. آسمانوں میں راج کس کا چلتا ہے؟ بلند آواز سے. الذی لہ ملک السماوات والارض. زمین میں راج کس کا چلتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آسمانوں میں میرا راج، زمین میں میرا راج. راج تو میرا چلتا ہے اور رواج میرے پیغمبر محمد کریم کا چلے گا. سب کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. راج تو میرا چلے گا، حکومت تو میری ہوگی، حاکمیت تو میری ہوگی. ان الحکم الا للہ. حاکمیت تو میری ہوگی، بات کس کی چلے گی؟ اقتدار تو میرا ہوگا، مگر معاشرے میں طریقہ کس کا چلے گا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ مقصد زندگی، محمد الرسول اللہ میری طرز زندگی ہوگی. یہ اقرار ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ واللہ نواز سے بھائی. ہاں، پھر کیوں نہیں آتے ہو اللہ کی طرف؟ پھر تجارت اس طرح کیوں نہیں کرتے ہو جس طرح میرے محمد کریم نے کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں، پھر استاد بن کے دکھاؤ نا جس طرح میرا پیغمبر محمد کریم استاد بنا. ہاں، آؤ نا، پھر آؤ اس طریقے پر، آؤ اس طریقے پر. ہاں، صرف نام لینے سے تو کام نہیں بنتا ہے، صرف زبان پر کلمہ پڑھ لینے سے تو کام نہیں بنے گا نا بھائی. ہاں، آؤ نا پیغمبر کے طریقے کو اپناؤ. آؤ دیکھو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. ہاں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. نذیر اللہ کی بات نہیں ہے یہ کسی دیوبندی بریلوی کی بات نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے. یہ رب کا کلام ہے. اس پر جمع ہو جاؤ. آؤ اس پر جمع ہو جاؤ. ہاں، اللہ اللہ. تقدیرا وخلق کل شیء. ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. خالق کل شیء. وخلق کل شیء، ہر چیز کا خالق. اور پیدا کرنے کے بعد فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے سے بنایا ہے اللہ نے. ٹھیک، بالکل ٹھیک اندازے سے. کوئی چیز اندازے سے ہٹ کر نہیں. کوئی چیز. اس کائنات میں ان گنت قسم کی اتنی چیزیں ہیں جن کو اگر کوئی گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا ہے. ہر چیز اندازے سے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے پانی بلندی پر چلنا شروع کر دے. ایسا ہو سکتا ہے؟ پانی ہمیشہ پستی کی طرف بہے گا. پستی کی طرف جانے کے بجائے اونچائی پر جائے؟ نہیں ہو سکتا ہے. آگ کا کام جلنا ہے اور جلانا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ ٹھنڈک چپ پہنچانا شروع کر دے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. برف کا کام ٹھنڈک پہنچانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ برف آپ کو گرم کر دے. ہر چیز کو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا ہے ایک ٹھیک اندازے اور مقرر اندازے سے بنایا ہے. اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. ریت کے ذرے سے لے کر صحرا تک، معمولی کنکر سے لے کر پہاڑوں تک، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، پانی کے قطرے سے لے کر سمندر تک،
حشرات الارض سے لے کر سمندر میں پلنے والی مخلوقات تک، زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، ہر چیز اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو ٹھیک مقررہ اندازے پر بنایا ہے. ہر چیز گواہی دے رہی ہے ہاں کہ ہر چیز اللہ نے ایک مقررہ اندازے پر بنائی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے. ہر سال 1 جنوری کو سورج اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کے کام ہیں جی، یہ اللہ کی صنعت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے برکتیں دینے والا کون ہے؟ کیا اللہ کے ماں سوا کوئی برکت دہندہ ہو سکتا ہے؟ تم جن کو حاجت اور مشکلوں میں پکارتے ہو وہ برکات دہندہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کچھ پیدا کیے؟ کچھ پیدا کیے؟ اللہ کہتا ہے وہ پیدا کرنے پر قادر ہی نہیں. کیوں؟ وہم یخلقون. وہ تو خود پیدائش میں میرے محتاج، وہ تو خود پیدائش میں میرے محتاج. میں نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں بلکہ خود میں نے ان کو پیدا کیا ہے. لا یستطیعون. ان میں مدد کرنے کی استطاعت ہی نہیں. لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا. میں نے ان کو نفع نقصان کا اختیار نہیں دیا ہے. یہ نفع نقصان کے مالک کا نہیں. قرآن کہتا ہے لا یملکون لان، دوسروں کے نفع نقصان پہنچانا تو دور کی بات، لا یملکون لانفسہم، اپنے آپ کو بھی نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں. کہو نا قرآن کے سمجھانے پر قربان جائیں. یہ اللہ کا قرآن ہے. احد کا میدان ہے، احد کا میدان. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید، چہرہ انور زخمی، خون نکل رہا ہے، سر زخمی، گرے ہوئے ہیں، بے ہوش ہو گئے. اللہ فرماتا ہے، اللہ اپنے پیغمبر سے اللہ کہلوا رہا ہے قل لا املکو نفسی لا املکو لانفسہم ضرا ولا نفعا، ضرا ولا نفعا. میں تو اپنی ذات کو بھی نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں، اپنی ذات کو بھی نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں. الا ما شاء اللہ. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجھے اپنے رب کا تعارف کیسے حاصل ہوا ہے پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا نہیں ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا ہے، ہاں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو ادھر سے مجھے پتہ چلا واقعی اللہ اللہ ہے. ہاں لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. ولا یملکون موتا ولا حیاتا. یہ برکات دہندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ تو یہ نفع کے مالک، نہ نقصان کے مالک، نہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ خود اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا. نہ یہ موت کے مالک، نہ یہ حیات کے مالک، ولا نشورا، نہ تو مرنے کے بعد کسی کو یہ زندہ کرنے والے. ہاں موت کے مالک بھی نہیں، زندگی کے مالک بھی، جبکہ میں موت کا بھی مالک ہوں. موت بھی میری مخلوق، زندگی بھی. میں جس کو چاہے موت سے ہمکنار کر دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا. میں جس کو چاہے زندگی ادا کر دوں، مجھے کوئی روکنے والا. یہ میں ہوں، اللہ کہتا ہے. باقی ساری کائنات کیا ہے؟ یہ موت کے مالک. موت کس کے قبضے قدرت میں؟ اللہ کہتا ہے جسے میں نہیں مارنا چاہوں
جسے میں مارنا نہیں چاہوں ساری دنیا مل کر بھی اس کو مار نہیں سکتی. جس کو میں مارنے پر آ جاؤں دنیا کی کوئی طاقت اس کو مجھ سے بچا نہیں سکتی ہے. ہاں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک الذی، یہ دوسرے مقام پر فرمایا بڑی بابرکت ذات ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ بیدہ الملک، اقتدار میرے قبضے میں. اللہ فرماتا ہے اقتدار کس کے قبضے میں؟ ملک بھی میری، ملک بھی میرا. ہاں ملک بھی میری اور ملک بھی میرا. میں جو چاہے کروں سب، ساری قدرتیں مجھے حاصل ہیں. الذی خلق الموت والحیات، موت کا بھی میں مالک، موت کو بھی میں نے تخلیق کیا ہے، حیات کو بھی میں نے تخلیق کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات الذی خلق سبع سماوات طباقا. اللہ فرماتے ساتوں آسمان میں نے بنائے تیبتے، اوپر نیچے. پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر اس پر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس پر عرش الرحمان. ساتوں آسمان میں نے اوپر نیچے بنائے بغیر کسی ستون کے بنائے. بغیر عمد ترونہا، اللہ فرماتے کوئی ستون نہیں، کوئی آڑ نہیں، بغیر ستون کے میں نے ساتوں آسمان بنائے. ساتوں آسمانوں کا مالک اور خالق، ساتوں آسمانوں کا مالک اور فرجع البصر، فرجع البصر حل تری من فطور. ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھنا، اللہ کہہ رہا ہے وہ انسان ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھ. فرجع البصر حل تری من فطور. کیا تجھے میرے بنائے ہوئے آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ کوئی ٹوٹ پھوٹ نظر آتی ہے؟ کوئی گریسنگ کی ضرورت نظر آتی ہے؟ کوئی کلر کرنے کی ضرورت نظر آتی ہے؟ کوئی قلعی کرنے کی ضرورت نظر آتی ہے؟ کوئی اس کو جو ہے نا بنانے کی ضرورت ہے؟ فرجع البصر حل تری من فطور. ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھنا کہ کائنات کے آسمانوں میں تجھے کوئی نقص نظر آتا ہے، کوئی خلل نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا. ثم ارجع البصر، اللہ کہتا ہے پھر دیکھ، ایک بار دیکھ، بار بار دیکھ. کرتین، تیری نگاہ تھک ہار کر، ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، ناکام ہو کر لوٹ آئے گی. تجھے اللہ کی بناوٹ میں کسی قسم کی کوئی دراڑ اور کمی نظر نہیں آئے گی. اسی لیے اللہ فرماتا ہے تبارک الذی، برکتیں عطا کرنے والا، زندگی میں برکت دینے والا، مال و دولت میں برکتیں عطا کرنے والا، گھروں میں برکتیں عطا کرنے والا، کاروبار میں برکتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ آگے بیان کریں گے، لیکن ایک دفعہ سب مل کر کہہ دو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.